ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں بادشاہ آتے ہیں، مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر ملک آباد ہوتے ہیں، بستے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں آج کتنے ایسے جنگلات ہیں جو ایک زمانے میں بڑے شہر تھے، لیکن آج اجڑ گئے، ویران ہو گئے۔ آج وہ جنگل ہیں۔ آج بڑی بڑی سٹیاں جو دنیا کے اندر دکھائی دے رہی ہیں اور وہاں چمک دمک بھی دکھائی دے رہی ہیں، ایک زمانے کے اندر بڑے وحشتناک جنگل تھے، لیکن پھر انسان آباد ہوئے تو بڑے شہر بھی آباد ہو گئے۔ اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لوگ آئیں گے، مٹ جائیں گے، بادشاہ بھی آئیں گے، ختم ہو جائیں گے، شہر بھی بسیں گے، مٹ جائیں گے، اور جنگل اور ویران ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آخر میں اس دھرتی کا وارث صرف ایک اللہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے ہی بنایا اور ہم ہی اس کے وارث اور مالک بننے والے ہیں۔ لوگ مرتے ہیں، ان کے خاندان والے وارث بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس فرماتا ہے کہ روئے زمین پر انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ لوگ مٹ جائیں گے اور دنیا خالی ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے بنجر بنا دے گا، پھر انسانوں کو اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے کسی سرزمین پر جمع کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے قدم کو اٹھائے گا۔ اور آج کی جو ارض فلسطین ہے، اسی فلسطین اور ارض شام کے اوپر انسانوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا۔ پھر جو انسان دنیا میں لائق بن کر گئے ہیں، ان کو جنت کی لامحدود بادشاہی عطا کرے گا، اور جو فیل ہوئے ہیں ان کو اللہ سزا دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے وعدہ کیا ہے کہ جو ایماندار ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، نیک نیتوں والے ہوں گے، رعیت کے اوپر رحم دلی بتانے والے ہوں گے، اور رعیت کا بہت بھلا چاہنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر حکمرانی عطا کرے گا۔ آج ایک ماحول ہے اور لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی بات چل رہی ہے، چاہے کہ وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے کہ وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے کہ وہ نیوز ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر جگہ پر ایک ہی مسئلہ چھایا ہوا ہے، فلسطین اور اسرائیل کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرچہ بھی اسی قسم کا ہے کہ دو تین باتیں میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ جس قوم کو تاریخ معلوم نہ ہو وہ قوم کبھی فاتح نہیں بن سکتی۔ آج ہمارے بچوں کو کسی ہیرو کا نام پوچھو تو بتا دیں گے، کسی کرکٹر کا نام بتاؤ پوچھو اس ملک کا ہے تو بتا دیں گے، لیکن میرے بھائیوں ہمارے وہ ہیروز، کسی ہیروز کی وجہ سے آج ہم مسجد کے اندر ہیں، اور جن کے صدقے میں آج ہوئی زمین پر لاکھوں مسجدیں آباد ہیں، اور جن کی محنت کے صدقے میں کچے پکے مکان کے اندر کلمہ طیبہ پہنچا ہوا ہے، ان ہیروز کا نام ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ اب جو قوم اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش کر دے، کارناموں کو بھول جائے، وہ قوم کیسے فاتح بن سکتی ہے؟ وہ فاتح نہیں بن سکتی۔ ان کے دلوں کے اندر وہ عزائم اور ان کے دلوں میں حوصلہ، ان کے دلوں میں جرأت مندی اور ان کے دلوں کے اندر جو ایک عظمت ہونی چاہیے وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور باطل نے ہمیشہ یہی محنت کی ہے کہ ان کو دلی طور پر کھوکھرے کر دو، یہ آپ بزدل ہو جائیں گے، اور جس قوم کے اندر بزدلی آ جاتی ہیں اس قوم کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہیں، اوروں کی کوئی پڑی نہیں ہوتی۔ جس وقت اللہ کسی قوم کو بزدل بنا دیتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ارض فلسطین اسی سرزمین پر ہم کو جانا ہے، اور اسی سرزمین پر ہمارا حساب ہونے والا ہے، اور اسی سرزمین ملک شام پر یہ پورے علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق سے سب سے پہلے ہجرت کر کے اسی سرزمین پر آئے، فلسطین پر آئے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنا محراب اسی سرزمین پر بنایا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے سب سے پہلا اپنا محراب اسی سرزمین پر بنایا، اور اسی سرزمین پر رہ کر سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی حکمرانی کرتے تھے۔
پوری دنیا کے حکمرانی کرتے تھے. اور لوط علیہ السلام کی قوم پر صدم میں جس وقت عذاب آیا، آپ ہجرت کر کے اسی سرزمین پر تشریف لائے، فلسطین کے اوپر لائے، اور ہزاروں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اسی سرزمین پر آئے، اور ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی قبریں اسی سرزمین پر ہیں. فلسطین کی وہ ارض مقدس ہیں جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جانے کا حکم دیا تھا کہ ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم، کہ تم یہاں سے نکلو اور مقدس سرزمین پر چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی طرف نکالنے کو کہا تھا. یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں وادی نمل ہے اور جس کو ایک زمانے میں اسقلان کہا گیا. سلیمان علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں اور ایک چونٹی کے دل کے پاس سے گزرے تو چونٹے نے اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ تم اپنے دلوں میں گھس جاؤ. چونٹی کہہ رہی ہے، ایک چونٹی کہہ رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر جاندار کی زبان سکھائی. علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، ہر چیز سے حضرت سلیمان کو مالا مال کیا گیا. چونٹی نے اعلان کیا، اپنی برادری پر خیرخواہی کی، اور چونٹی اپنی سماج کے اوپر کتنی رحم دل ہے. پکڑ دھکڑ کرانے کے در پہ نہیں ہے، مروانے کے در پہ نہیں ہے چونٹی کہ مروا دے کسی کو خیر کے حوالے کر دے، اس پر نہیں. سلیمان کا لشکر ہے، نبی ہیں، اور اتنا جلیل القدر بڑا نبی ہے، اعلان کرتی ہیں کہ وہم لا یشکرون، سلیمان ظلم تو نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، اس کا لشکر ظلم نہیں کرے گا. انہیں خبر نہ ہو ہم چھوٹی چھوٹی ذات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلتے رہے اور ان کے پیروں تلے ہم روند جائے، اس لیے تم اپنے دلوں کے اندر گھس جاؤ. اسی سرزمین پر یہ ہوا تھا، اسی سرزمین پر. سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے جو مسجد تعمیر کروائی کہ یا لہو لہو، جنات لہو، سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ کام کرتے ما یشا، جو سلیمان چاہتا تھا. محارib، تماثیل، جفان کا جواب، قدور الراسیات، اتنی بڑی بڑی بھاری بھرکم چیزیں جنات بناتے تھے. اور حضرت سلیمان جو بھی چاہتے، سلیمان علیہ السلام جو کہتے، جنات کرتے تھے. جناتوں کی کئی جماعتیں اسی بیت المقدس کے اندر جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، جس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا پہلے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوایا. ایک جماعت کو بھیجا ماربل کے لیے کہ جاؤ بہترین پتھر لے کر آؤ. ایک جماعت کو بھیجا سمندروں کے اندر، جاؤ قیمتی ہیرے جواہرات کو لے کر آؤ. اور بڑی نقش و نگار والی تعمیر کی گئی، بڑی عمدہ تعمیر کی گئی، جو ان کے ابا داؤد علیہ السلام سے تعمیر ادھوری رہ گئی تھی. ان کی موت کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام پوری کروا رہے. جب موت کا وقت آیا، انہیں پتا چلا وحی کے ذریعے کہ اب موت آئے گی. انہوں نے کانچ کا ایک کمرہ بنایا، کانچ کا روم بنایا، اور کسی کانچ کے روم کے اندر وہ آ گئے. کئی دن تک عبادت کرتے رہے. عبادت کے دوران ہی سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. لکڑی کے سہارے کھڑے ہیں، وہ جنات دیکھتے، جنات کو پتا نہیں تھا کہ مر چکے ہیں. جنات بس یہ دیکھ رہے کہ سلیمان اندر ہے، عبادت کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کئی مدت تک سلیمان علیہ السلام کو لکڑی کے سہارے پر کھڑا رکھا. وہ کھڑے ہی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی، جنات کام کر رہے ہیں. اب جنات کو سرکش قوم ہے، اگر ان کو پتا چل جاتا کہ سلیمان کی موت ہو گئی ہے تو تھوڑی کام کرنے والے تھے. اللہ نے اسی انداز میں کھڑا رکھا گویا کہ وہ زندہ ہے. سلیمان علیہ السلام کو جنات دیکھتے کام کرتے، دیکھتے کام کرتے. انہیں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ لاؤ اجازت لے، ایک دن کی چھٹی لے لے، لیکن کسی جن کی طاقت نہیں تھی کہ سلیمان کے پاس جب جا کر کے وہ چھٹی مانگی. اتنی طاقت بھی نہیں تھی. برابر کام کرتے رہے، برابر کام کرتے رہے. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اللہ سید ان قرآن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جیسے ہی اس لکڑی کو دیمک نے کھایا، اودھے نے کھایا، وہ لکڑی کو کھاتی رہی اودھے، اور وہ ڈنڈا ایک دم بودا ہو گیا اندر سے، تو سلیمان دھام لے کے نیچے گرے. جنات نے کہا
پوری ہو گئی. اللہ نے مقدس کی تعمیر بھی مکمل کر دی اور یہ تعمیر ہو گئی ہیکل سلیمانی کی. اور آج یہودی لوگ مسجد اقصی کو توڑ کر یہی بنانا چاہتے ہیں ہیکل سلیمانی. سلیمان علیہ السلام نے جس نقشے کی مسجد بنائی تھی وہی ٹیمپل ان کو آج بنانا ہے. کسی بھی طرح یہ امت کمزور ہو جائے اور کسی بھی طرح اس میں آگ لگا دی جائے, کسی بھی طرح اس کو بم بلاسٹ کے ذریعے اڑا دیا جائے, اس کے بعد جو نقشے والی مسجد تعمیر ہوگی وہ ہیکل سلیمانی ہوگی. لڑائی کس بات کی ہے؟ کس بات کی لڑائی ہے کہ یہ ہماری ہے. مسلمان کہتے ہیں ہماری ہیں, یہودی کہتے ہیں ہماری ہیں, عیسائی کہتے ہیں ہماری ہیں. تین قوموں کا جھگڑا ہے اور تینوں کے یہاں مقدس جگہ ہے, تینوں کے یہاں. حالانکہ یہ تو یہودی دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے, ان کو تو کوئی اپنے ملک میں رکھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا. پوری دنیا کے اندر مارے جا رہے تھے, کاٹے جا رہے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ ہم نے کتاب یعنی توریت کے اندر یہ بات لکھ دی تھی کہ یہودی روئے زمین پر دوبارہ بہت بڑا فتنہ کھڑا کریں گے اور دوبارہ مارے جائیں گے. اللہ نے کتاب کے اندر توریت ہی کے اندر لکھ دیا تھا اور یہ بات قرآن میں اللہ نے ہم کو بتائی کہ یہ بات قرآن میں نہیں کہی جا رہی. پہلے یہ بات ہم نے توریت میں بیان کی کہ روئے زمین پر بنی اسرائیل یہودی دوبارہ فتنہ کریں گے اور دونوں مرتبہ وہ بڑی بھاری مقدار میں قتل کر دیے جائیں گے. ایک مرتبہ سلیمان, ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی, بادشاہ مسلط ہوا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی, قتل کرنے کے در پہ ہوئے, بادشاہ مسلط ہوا. اور ہمارے نبی کی نافرمانی کی تو مار بھگایا خیبر سے ادھر. آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اللہ کے حبیب کی نافرمانی کی, حضرت عمر نے سب کو مار بھگایا. خیبر اور مدینہ کے اطراف میں جہاں کہیں بھی آباد تھے سب جگہ سے ان کو بھگایا. پہلی مرتبہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی 586 سال پہلے, 586 قبل مسیح, اللہ نے بابل کا بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. 1,00,000 یہودیوں کو قتل کیا, 1,00,000 یہودیوں, 1,00,000 کو غلام بنایا. اور جو ہیکل تھی, ہیکل بنائی تھی سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تو پوری توڑ دی. جو آج بنانا چاہتے ہیں وہ بخت نصر نے توڑ دی اور اس میں جتنا بھی خزانہ تھا وہ خزانہ بھر کے وہ بابل لے گیا. اتنے ذلیل اور بدتر ہو گئے, ان کے بچوں کو مار دیا گیا, بوڑھوں کو مار دیا گیا, عورتوں کی ذلت کی گئی. اس طریقے سے یہودیوں کو اس سلطنت سے نکالا گیا. بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل کرنے کے در پہ آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی, اللہ نے شاہ روم تیتوس کو ان پر مسلط کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 70 سال کے بعد پہلا واقعہ ہوا عیسیٰ کے 586 سال پہلے اور دوسرا واقعہ ہوا ہے عیسیٰ کے 70 سال کے بعد. تیتوس نے بھی 1,00,000 کو قتل کیا, 1,00,000 کو غلام بنایا, ہیکل کو توڑ دیا جو انہوں نے بنائی تھی. سلیمان علیہ السلام کے نقش قدم پر انہوں نے بنائی تھی. ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ دیا, ویران کر دیا اور وہ مار بھگا کے سب کو ادھر لے گیا روم کے اندر. یہ دوسری مرتبہ ہوا. اللہ نے یہ 2 بڑے واقعات کی خبر قرآن میں بتائی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات کہہ دی تھی کہ روئے زمین پر تم 2 مرتبہ فتنہ برپا کرو گے اور 2 مرتبہ دنیا کے اندر تم کو ذلیل کیا جائے گا. اس کے بعد پھر جو مسجد ہوئی, اب سنو مسجد اقصی کیسے ہوئی. مسجد اقصی تو اولاد اسماعیل نے بنائی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد جو عرب کنعانی لوگ تھے ان کنعانیوں نے بنائی تھی وہ مسجد, اس کو کہتے ہیں مسجد اقصی. سلیمان علیہ السلام کی تعمیر تو بخت نصر ٹوٹ گئی. بعد میں انہوں نے ہیکل سلیمانی بنائی, تیتوس نے توڑ دی. اس کے بعد پھر کچھ جگہ پر مسجد اقصی بنائی گئی, اس کو ہم کہتے ہیں مسجد اقصی. اور اس سے بڑھ کر کے اس کی عظمت کیا ہو سکتی ہے. آپ میں اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو تو معلوم ہوگا. اب جو بیچارے اس
एजुकेशन से नाशना है, शायद उनको पता न चले। नासा है, नासा दुनिया की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। क्या मतलब? चांद पर, मंगल ग्रह पर जितने भी सितारे, हमारे जमीन के अलावा जितने सितारे हैं, उन सितारों के ऊपर इनके जितने भी स्पेस रडार भेजे जाते हैं वो नासा भेजता है। नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी, इसको कहते हैं नासा, NASA, एंड नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी, ये अमेरिका के अंदर है। अब चांद के ऊपर जो इन्होंने अपोलो 11 भेजा, तो कहां से भेजा? कोई भी शटल दुनिया से भेजेंगे ऊपर जाने के लिए, तो इसका कोई स्टेशन तो होगा कि नहीं होगा? कोई स्टेशन के ऊपर से छोड़ते हैं। भाई तुमको अगर मक्का मदीना जाना है, मक्का हज उम्रा के लिए, तो बस स्टैंड पे थोड़ी जाएंगे। बस स्टैंड पे तो इसलिए जाएंगे या रेलवे स्टेशन पर ताकि तुमको हवाई अड्डा छोड़ दे। तो तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट है वो कहां से उड़ेगा? वो हवाई अड्डा से उड़ेगा, वहीं से उसका स्टेशन है, वहीं से उड़ेगा। कोई यहाँ गरीब कुछों में तो लेने नहीं आएगा बस की तरह और रिक्शे की तरह तो लेने नहीं आएगा, वो इसका स्टेशन होगा, वहीं से वो उड़ता है, वहीं से वो ऊपर जाता है। अब नासा जब कभी भी अपने खराबाजों को ऊपर भेजता है तो कोलंबिया से भेजता है। कोलंबिया एक बहुत बड़ा मरकज और सेंटर है इनका, वहीं से वो स्पेस शटल को ऊपर उड़ान भरते हैं वहां से। आप समझो मेराज के मौके पर हमारा नबी जो बुराक की शक्ल में स्पेस शटल लाया गया जिब्राइल के जरिए, आपकी परवाज पर आपका स्टेशन मस्जिद अक्सा को रखा गया। रोए जमीन पर सबसे पहला स्पेस स्टेशन है। इससे पहला रोए जमीन पर कोई खलाबाज ऐसा नहीं था, न कोई नबी था और न ही कोई दूसरा फरिश्ता था कि इसी जगह से हमारे नबी को लाया गया। मक्का से आपकी कुरान भरी गई और आपको मस्जिद अक्सा लाया गया। आपकी मौजूदगी में अंबिया को जमा किया गया। आपको इमामुल अंबिया का बहुत बड़ा तमगा दिया गया और आपको इमामुल अंबिया का बहुत बड़ा टाइटल पहनाया गया। इसके बाद फिर आपका स्पेस शटल उसके बाहर बांधा गया जिसको हम बुराक कहते हैं। फिर आपको बुराक पर सवारी कराई गई और वहीं से आपको पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां आसमान और अर्श तक पहुंचाया गया। ये सबसे पहला स्टेशन था जहां से हमारे नबी ने कुरान पढ़ी है। तो कितना मुकद्दस है ये मकाम हमारे लिए, मस्जिद अक्सा। अब यहूदी जो कौम है, यहूदी, उनको तो जब मार भगाया गया तो यूनाइटेड नेशन ने उनको 1968 के अंदर ये जगह दी। अरब बड़े बेवकूफ लोग हैं, अरब, सऊदी अरब वाले खास। उस्मानी सल्तनत को गिराने में सबसे बड़ा अगर रोल है तो ब्रिटिशरों का नहीं है, अंग्रेजों का। सबसे बड़ा रोल सऊदी अरब के अरबों का रहा है। ब्रिटिश एम्पायर ने क्या कहा इनको पुराने जमाने में कि भाई तुम हमारा साथ दो, हम सल्तनत उस्मानिया को गिरा देंगे, इसके बाद फलस्तीन तुमको भेंट में दे देंगे। तो ये भेंट लेने के लिए तैयार हो गए सऊदी अरब वाले, भेंट लेने के लिए। चलो बहुत बड़ी भेंट मिली, तो इतना साथ दिया अंग्रेजों का, इतना साथ दिया कि सल्तनत उस्मानिया की ईंट से ईंट बचा दी। मुसलमानों ने मुसलमानों के सल्तनत की ईंट से ईंट बचाई और इन्होंने एम्पायर को गिरा दिया। ये हमारा सबसे बड़ा ऐब है गिराने का। ये गिराने का ऐब इस उम्मत से खत्म हो जाएगा तो आप सल्तनत के कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ऐब इस उम्मत के अंदर ये पैदा हुआ। मेरे भाइयों, इस मस्जिद अक्सा को तो कौन फतह कर रहा है, कौन कर रहा है? सैयदना हजरत उमर। हजरत उमर कह रहे थे काश मेरे पास उमैर बिन साद जैसे लोग होते तो मैं पूरी दुनिया इनके हवाले कर देता। उमैर बिन साद जैसे लोग मेरे पास होते तो मैं पूरी दुनिया के हुक्मरानी इनके कब्जे में दे देता। कि जिस उमैर को हिम्स का गवर्नर बनाया, और हिम्स इतना बड़ा मालदार एरिया और मुल्क था। हजरत उस्मान ने 1 साल के बाद इनको बुलाया कि शायद ये बहुत बड़ा मालदार बन गया होगा, गवर्नर ने इसलिए।
تو یہ ہمس کا گورنر ہمس سے چل کر مدینہ آ رہا ہے، نہ گدھے کی سواری، نہ کچر کی سواری، نہ گھوڑے کی سواری، نہ اونٹ کی سواری۔ بال بڑھ گئے سفر میں، بال بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے، میل اتنا جم گیا اور اتنے پیلے پڑ گئے، اتنے پیلے پڑ گئے سفر کی مشقتوں کی وجہ سے۔ حضرت عمر تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہمس کا گورنر آ رہا ہے، اور یہ آدمی ایک لکڑی، ٹیڑھی میری لکڑی، ایک مٹی کا پیالہ اور ایک تھیلا لے کر آ رہا ہے۔ حضرت عمر تو باہر کھڑے تھے کہ دیکھیں لاؤ یہ کتنا بڑا مالدار ہے۔ حضرت عمر باہر گئے تو پہچان بھی نہیں پائے، بال بڑے ہوئے، میرے کچھ کپڑے ہیں، پورا بدن بدل چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگے عمر خیریت سے ہوگا، تم کون؟ کہا میں عمیر بن سعد۔ او ہمس کا گورنر؟ کہا ہمس کا گورنر۔ کہا تم نے مال دولت کہاں چھوڑی؟ کہا ساتھ میں لے کر آیا، تو یہ پیالہ ہے، یہ تھیلا ہے اور یہ لکڑی، پورا سال تمہارا گورنر ہمس کے اندر لوگوں کو عیش و عشرت کی زندگی دیتا رہا، پر کبھی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر گورنر نے نہیں کھایا۔ حضرت عمر زارو قطار رونے لگے کہ میرے رب یہ کیسی مخلوق ہے، یہ تیرے حبیب کے کیسے شاگرد ہیں، کاش میرے پاس عمیر بن سعد جیسے لوگ ہوتے تو پوری دنیا ان کے حوالے کر دیتا۔ حضرت عمر کہنے لگے عمیر میں نے تو تمہارے اوپر تھوڑی بدگمانی کی تھی کہ شاید تم دنیا میں پڑھ کر کے، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے دنیا دار بن گئے ہوں گے، لیکن میرے آقا کی محبت تمہاری زندگی کو نہیں بدل سکی۔ ایسے لوگ ہوں گے تو بیت المقدس ہاتھ میں آئے گا، خالی حکومت نازلہ اور دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، زندگیاں بدلنی پڑتی ہیں، زندگیاں بدلنی پڑتی۔ ہمارے پاس ایسے حکمران ہی کہاں ہیں؟ کہاں حکمران ہیں؟ وہ تو آئے گا، جب آئے گا ہمارے نبی نے فرمایا تب جا کر کے ارض فلسطین کو آزاد کرے گا اور بیت المقدس کو آزاد کرے گا۔ باقی ایسے دنیا پرست، عیش پرست حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ایک اینٹ بھی ان سے نہیں اکھڑ سکے گی، ایک اینٹ بھی۔ 52 سے 54 ممالک ہیں، کوئی یہودیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 80 لاکھ یہودی صرف، اور یہاں پوری امت 130-140 کروڑ کی ریت ہوئے زمین کے اوپر آباد ہیں، لیکن ایسے حکمران جب ہوئے زمین پر آئیں گے تب جا کر اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کی بھی حکومت دے گا، آخرت کی بھی دے گا۔ ویسے حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم، کتنا بڑا ظالم۔ کتابوں میں آتا ہے حجاج ابن یوسف کی تہجد موت کر لی گئی۔ حجاج ابن یوسف سے بڑھ کر تلاوت کرنے والا کوئی آدمی نہیں تھا، ہر دن ایک منزل زبانی پڑھ لیتا تھا۔ 7 دن میں قرآن کو مکمل کرنے والا حجاج ابن یوسف ہر 7 دن پر زبانی قرآن پڑھ لیتا تھا۔ ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں گیا کہ حجاج کا قرآن مکمل نہیں ہوا۔ حجاج ابن یوسف اس امت کا سفاک اور ظالم، لیکن موت تک جھوٹ نہیں بولا، موت تک جھوٹ نہیں بولا، اور جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا تو فوراً قتل کر دیتا۔ کچھ اوصاف تو ہونے چاہیے، وہ کچھ اوصاف ہوتے ہیں کہ جبھی تو جا کر کے وہ سندھ کے اندر فوج بھیج رہے ہیں راجہ طاہر کے مقابلے میں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے نبی نے دعائیں سکھائی، دعائیں بتائی، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے رہنما عطا فرمائے۔ حضرت عمر نے جب فتح کیا چند صدیوں تک ہمارے پاس رہا، لیکن پھر عربوں کے اندر وہی اونچ نیچ، ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچنا، ایک دوسروں کو مروانا، عیش پرستی، شراب، پھر جوا، یہ جب سب بیماریاں آئی تو پھر سے یہودیوں کے پاس بیت المقدس چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سن عیسوی 1099 کے اندر دوسری مرتبہ بیت المقدس نکلا تو ایک لڑکا پیدا ہوا صلاح الدین بن یوسف بن ایوب کی شکل میں۔ یہ تو نور الدین زنگی کا ایک ادنا سپاہی تھا۔ نور الدین زنگی ہمیشہ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے تھے یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بیت المقدس کی فتح چاہیے، لیکن ان کے خواب ادھورے رہ گئے۔ ان کا یہ ادنا سپاہی سن عیسوی 1187 کے اندر کسی بیت المقدس کو فتح کر رہا ہے۔ راتوں کو زار و قطار رونے والا، اللہ کے سامنے بھیک مانگنے والا، اللہ تبارک
نقش قدم پر اللہ نے کس کی فتح لکھی تھی تو اللہ نے فتح نصیب فرمائی. بعض مرتبہ تلواریں کام نہیں کرتی، بعض مرتبہ اس امت کے رونے والوں کا رونا کام کر جاتا ہے. سب سے زیادہ اگر اسلامی ملکوں کو ظلم برداشت کرنا پڑا تو تاتاریوں کا. 4 بھائی تھے جنہوں نے پوری اسلامی سلطنت کو تہو بالا کر دیا. 4 بھائی، چغتائی بن چنگیز خان، پھر تورائی بن چنگیز خان، جوجی بن چنگیز خان اور قرطائی بن چنگیز خان. 4 بھائیوں نے پوری سلطنت کو گرا دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی. لیکن اس امت کے رونے والے خاص کر کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ایک نوجوان کھڑا ہوا، تاتاریوں کو اپنی تلوار سے ہرایا نہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت سے ہرا دیا اور یہی ظلم کرنے والے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. کبھی تلوار کام کرتی ہے، کبھی اسلام کی محنت کام کرتی ہے. لیکن ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو صحیح معنی میں اسلام کو اور تک پہنچانے والے چاہیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرے گا. یہودی کون ہے؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں. میں نے تفسیر کے اندر بتایا تھا لیکن میں آپ کو دوہراؤں. یہودی ہیں یہودی اور نصارہ، ان دونوں کو ویسے قرآن میں اہل کتاب کہا گیا. اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق، ان میں اسماعیل کی نسل سے صرف ایک نبی آیا اور وہ امام الانبیاء آیا، اور اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے جو بنی اسرائیل کے انبیاء آئے. اسحاق علیہ السلام کے گھر میں لڑکا ہوا یعقوب. یعقوب کا نام ہے اسرائیل. اسرائیل کا ترجمہ یہ ہیبرون کے اندر ہے. اگر تم عربی کے اندر کرو تو عبداللہ ہوتا ہے اسرائیل. جیسے ہمارے نبی کے ابا کا نام عبداللہ ہے، آپ کے ابا کا نام ہندوؤں کی ویدوں کے اندر نراشنس کہا گیا. نراشنس کے معنی عبداللہ، اسرائیل کے معنی عبداللہ. تو اسرائیل ان کے 12 لڑکے تھے. یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں. یعقوب علیہ السلام کی ماں ہے جس کا نام ہے رفقہ. رفقہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کہاں کیا؟ اپنے بھائی کے گھر. ان کے بھائی کی لڑکی تھی بڑی لڑکی. ان کے بھائی کا نام ہے لابان. بڑی لڑکی کا نام تھا لیا بنت لابان. لابان لیا کا ابا ہے. تو سگائی کرنے کے لیے کون گیا؟ رفقہ گئی یعقوب علیہ السلام کی سگائی کے لیے. تو یعقوب علیہ السلام کی بات لے کر کے رفقہ، اور ان کی مرضی تھی دوسرے نمبر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی، لیکن ان کے بھائی نے کہا کہ نہیں، یہ بڑی لڑکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں ابھی دوسری کے ساتھ کیسے نکاح کروں. تو پھر یعقوب علیہ السلام کی والدہ مان گئی، اور دوسری لڑکی کا نام تھا راحیل بنت لابان. راحیل دوسرے نمبر کی اور پہلے نمبر کی لیا. تو لیا کے ساتھ نکاح ہو گیا. اس لیا سے آپ کو 6 لڑکے ہوئے. یعقوب علیہ السلام 6 لڑکے. ایک کا نام تھا روبین، دوسرا ہے شمعون، پھر ہے لاوی، ایک ہے یہودا، ایک ہے بیساکر اور ایک ہے زبولون. یہ 6 لڑکے ہوئے لیا کے پیٹ سے. اس کے بعد پھر اس کی چھوٹی بہن راحیل بنت لابان سے نکاح کیا یعقوب علیہ السلام نے. راحیل وہ مقدس پیٹ رکھنے والی عورت ہے جس سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے جنم لیا اور بنیامین نے جنم لیا. راحیل کے پیٹ سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، بنیامین اور یوسف. 6 اور 2 8 ہوئے. ان دونوں کی ایک باندی تھی. ایک باندی کا نام تھا زلفا اور ایک کا نام تھا لہبا. ان دونوں کو بھی یعقوب علیہ السلام بعد میں نکاح میں لائے. ان دونوں سے بھی 2 لڑکے ہوئے. زلفا کے پیٹ سے 2 لڑکے پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا جاد، ایک کا نام تھا اشیر. 2 لڑکے اس سے ہوئے. اور لہبا سے 2 لڑکے ہوئے. ایک کا نام تھا دان، دوسرے کا نام تھا نفتالی. یہ ہو گئے 12 لڑکے. یہ 12 لڑکوں کی
जितनी भी औलाद है ये सब की सब बनी इसराइल, और ये सब यहूदी और नसारा, यहूद और नसारा ये 12 लड़कों से जन्म लेने वाली औलाद है। अरब है, अरब वो इस्माइल की औलाद है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद। अरबी इस्माइल से चली और अरब ये सब के सब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेट से चले। हमारा नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नसब से तशरीफ ला रहे हैं। ये हैं बनी इसराइल, यहूदी, नसारा, और ये है फलस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन। मेरे भाइयों, एक दिन ऐसा आएगा अल्लाह तबारक व तआला मेहदी की शक्ल में एक बड़ा रहनुमा भेजेगा और ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। अल्लाह ताला इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ईमान की हवाओं को आम कर देगा। अल्लाह जुल्म और सितम को ख़त्म कर देगा, रोए ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। इसकी मौजूदगी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कि इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल को ख़त्म करेंगे। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहरेगा। ये अल्लाह के हबीब ने बहुत बड़ा वादा किया है, इस उम्मत को सबसे बड़ी पेशेनगोई बताई है। यहाँ पर अभी आप जाओ, कितने लोग उमरा में जाते हैं तो अलग अलग मुल्कों में तो ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो वहाँ बैतुल मुक़द्दस है, वो शहर का नाम जिसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, कुद्स भी कहते हैं, यरूशलेम भी कहते हैं, जेरूशलेम भी कहते हैं, ये सब सिटी का नाम है। वहाँ पर 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें। यहूदियों की एक दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, जिसको वो कहते हैं वेस्टर्न वॉल, वेस्टर्न वॉल कहते हैं। ये दीवार किसकी है? 2000 साल पहले इनका एक बहुत बड़ा इबादत खाना था, किसी तैतूस ने और रोम के बादशाह ने उसको गिरा दिया, इनका पूरा इबादत खाना गिरा दिया। इसकी एक दीवार अभी भी बाकी रह गई, 2000 साल पुरानी। इसी को कहते हैं वेस्टर्न वॉल। वेस्ट दिशा की वो दीवार थी, इसलिए उसको वॉल कहते हैं, और उसका नाम पड़ गया वेलिंग वॉल। वेलिंग वॉल का क्या मतलब? तो वेल के माना रोना, तो वहाँ जाकर ये लोग रोते हैं, बहुत रोते हैं। रोकर क्या कहते हैं? तो हमारी हुकूमत दुनिया से चली गई, अंबिया सब हमारे चले गए, तो तुम्हारे धरिंगे ऐसे थे तो क्या होगा? इतने रोते वहाँ जा करके। कोई भी यहूदी वहाँ खड़ा रहेगा, सारों कतार रोएगा। इसलिए उर्दू में उस दीवार को क्या कहते हैं? दीवार गिरिया, रोने की दीवार। इंग्लिश में उसको कहते हैं वेलिंग वॉल और वेस्टर्न वॉल इसको कहते हैं। वहीं जाकर के वो रो लेते हैं। और कोई भी दुआ करनी हो तो दुआ कैसे करते हैं? उस दीवार में अब जब इतने साल हो गए तो पत्थर की फटन तो हो जाएगी, खराब हो जाएगी बीच में। वो क्या करते हैं? जिसको जो अल्लाह से मांगना हो वो पर्चे में लिख करके इसको मोड़ करके उसी पत्थर में डाल देते हैं कि ये पढ़ लेना, अल्लाह को कहते बाद में पढ़ लेना, और पढ़ करके जो देना हो वो दे देना। आज भी वो करते हैं। शैतान ने इतने दूसरे अंदर मारे जगह भी नहीं। इतनी दीवार खचाखच कर गई, कितने लोग वहाँ जाते हैं, मैं पूछता हूँ उनको कि वहाँ अंदर थोड़ी भी जगह नहीं रखी। फिर वो वहाँ के जो मजावरी होते हैं वो सब पर्चे निकाल करके चला देता और कहता है सबको सब दे दिया, सब मिल गए। फिर नए आते हैं तो फिर पर्ची लिख करके फिर दूसरे डालते हैं। एक ये दीवार उनकी है। अभी जो मस्जिद अक्सा है तो बनु इस्माइल ने बनाई थी, इसको हम मस्जिद अक्सा कहते हैं। और नसरानी भी उसको मुक़द्दस इसलिए मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पर जन्म हुआ था, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम की तरबियत वहीं पर की थी, वहीं पर देखभाल की थी। और कुरान में जो जिक्र है कि दखला अलैहा ज़करिया महराब, महराब वहीं पर था, और वहीं पर हज़रत ज़करिया मरियम के पास जाते थे और बेमौसम फलों को देखते थे उसी जगह। इसलिए ईसाइयों ने भी इसको मुबारक माना, यहूदी तो पहले से मानते हैं, और हम इसलिए मानते हैं जैसा कि मैं आपको ये फ़लस्तीन की ज़मीन के बारे में बताया, तो हम इसलिए इसको मुक़द्दस मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के अंदर बेहतरीन कायद पैदा फरमाए। अभी बेहतरीन क़यादत की ज़रूरत है और अच्छे मुखलिस कायदीन की ज़रूरत है। जिस दिन अल्लाह ताला इस उम्मत के अंदर ये पैदा करेगा और उम्मत के अंदर बेदारी आएगी, अल्लाह तबारक व तआला हमको तरक्की नसीब करेगा।
یہ دو تین باتیں ہیں مسلم بچے کو، ہر بچے کو جاننا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے۔